آج جو یوم عاشور ہے اس کے بارے میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا کے جتنے بڑے واقعات ہوئے ہیں زیادہ تر بڑے بڑے واقعات اسی عاشورہ کے دن رونما ہوئے ہیں. یعنی اس دن کی اہمیت کا اندازہ آپ لگائیں. صرف جو ہے وہ اختصار ملحوظ ہے، خطاب تو اور بیان تو رات کو آپ لوگ سن رہے ہیں. لوح محفوظ پر جو قلم ہے، جس قلم سے لوح محفوظ کی تحریر ہے، جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا نون والقلم، تو جو اللہ کا قلم ہے اس کو بھی اللہ نے عاشورہ کے دن ہی پیدا فرمایا. زمینوں کی اور آسمانوں کی پیدائش بھی عاشورہ کے دن ہی ہوئی. یعنی دنیا بھی بنی تو عاشورہ کے دن بنی. پھر حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کی قبولیت کا واقعہ بھی عاشورہ کے دن ہی ہے. یعنی اس سے پتہ چلا کہ یہ دن دعا کی قبولیت کا دن بھی ہے اور توبہ کی قبولیت کا دن بھی ہے. پھر آپ نے سنا ہوگا کہ جب منکرین اسلام نے حضرت نوح علیہ السلام کو ستایا اور تکلیف پہنچائی، اللہ کے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک کے آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے اور 950 سال تک آپ دین کی تبلیغ کرتے رہے، لیکن لوگوں نے آپ کی بات نہ مانی، آپ کو مارا پیٹا تکلیف پہنچائی. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اے میرے نوح آپ کشتی بنائیے. اور آپ نے کشتی بنائی تو زمین سے پانی نکلا، آسمانوں سے پانی برسا، پتھروں سے پانی نکلا، حتیٰ کہ جو آگ جلانے کا تنور ہوتا ہے اس سے بھی پانی نکلا، آگ سے بھی پانی نکلا. اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو چلتی رہی اور تقریباً 40 دن تک کے وہ کشتی چلی، اور پھر وہ کنارے پر لگی. تو جس پہاڑ کے کنارے پر لگی اس کو جودی پہاڑ کہتے ہیں. تو جس دن جودی پہاڑ کے کنارے پر وہ کشتی لگی تو وہ دن بھی عاشورہ کا دن تھا. یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو جس دن کنارہ ملا وہ بھی عاشورہ کا دن. پھر آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کو اللہ نے مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا. آپ اپنی قوم سے ناراض ہو کر اللہ کی اجازت کے بغیر جو ہے وہ نکل کر جا رہے تھے، تو کشتی میں بیٹھے تو بیچ دریا میں کشتی پہنچنے کے بعد ہچکولے کھانے لگے. تو کشتی کے ملاح نے کہا یہ کشتی کبھی ہچکولے نہیں کھاتی، میری کشتی اسی وقت ہچکولے کھاتی ہے جب کوئی غلام اپنے مالک سے بھاگ کر جا رہا ہوتا ہے. تو حضرت یونس علیہ السلام نے کہا وہ بھاگا ہوا غلام میں ہی ہوں، اپنے مالک سے بھاگ کر میں ہی جا رہا ہوں. تب کہا اس کی سزا کیا ہے؟ تو کہا کہ اس کی سزا یہ ہے کہ میں اس کو کشتی سے باہر نکال کے دریا میں ڈال دیتا ہوں. لیکن یونس علیہ السلام کے چہرے کی نورانیت اور رنگت اور لباس ایسا نہیں اشارہ دیتی تھی کہ یہ کوئی غلام ہے. تو یقین نہیں آیا لوگوں کو، اور ظاہر سی بات ہے وہ غلام تھے بھی نہیں، لیکن ان کی مراد غلام سے یہ تھی کہ میں اللہ کا غلام ہوں اور اپنے رب کی اجازت کے بغیر جا رہا ہوں. تو پھر لوگوں نے کہا کہ کام کرتے ہیں، قرآن ڈالتے ہیں، قرآن اندازی کرتے ہیں. تو قرآن اندازی کی گئی تو 3 بار قرآن اندازی کی گئی تو تینوں بار یونس علیہ السلام کا نام آیا اور آپ کو دریا میں ڈال دیا. جب آپ کو دریا میں ڈالا تو اللہ نے مچھلی کو حکم دیا
کہ یونس کو نگل لو، تو دریا میں مچھلی نے حضرت یونس پیغمبر علیہ السلام کو اپنے حلق میں نگل لیا۔ دیکھو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنی غیرت والا ہے۔ اگر معصوم لوگ اجازت کے بغیر کوئی کام کرنے جائیں، بے گناہ لوگ، معصوم لوگ، محبوب لوگ، مقبول لوگ، تو اللہ تعالیٰ ان کو اتنی مصیبتوں سے گزار دیتا ہے۔ ہم لوگوں کا تو کوئی شمار ہی نہیں، اپنی کوئی اوقات ہی نہیں۔ اور ایک بات آپ کو یہ بھی بتاؤں آج کی اس محفل میں کہ مصیبتوں سے کبھی گھبرایا نہ کریں، کیونکہ اللہ نے مصیبتیں ہمیشہ اپنے مقبول اور محبوب بندوں پر ہی ڈالی۔ ہم لوگ تھوڑی تھوڑی مصیبتوں سے گھبرا جاتے ہیں۔ کربلا نہیں سنتے ہر سال، کتنی مصیبتیں اور مشکلیں، لیکن ان لوگوں کی زبان پہ کوئی شکایت نہیں ہے، اور ہم لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ شکایت کرنے لگتے ہیں۔ شکایت نہیں کریں، شکوہ نہیں کریں۔ یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا، دیکھیں نگل تو لیا، لیکن اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کا اکرام یہ بیان فرمایا، ارشاد ہوا فرشتوں کو کہ اعلان کر دو کہ کوئی دریا کی مچھلی اس مچھلی کے برابر نہ تیرے، یعنی اس کے برابر میں کوئی نہ تیرا کرے، کیونکہ اس میں میرا محبوب جلوہ گر۔ کوئی بھی نر اس مچھلی کی طرف آگے نہ بڑھے، کیونکہ میرا پیغمبر اس میں جلوہ گر ہے۔ اور پھر اللہ نے مچھلی کے پیٹ میں رکھا اور صحیح سلامت رکھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو احساس تھا تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرضی پیش کی، آپ کی ہی عرضی ہے جس کو ہم آیہ کریمہ کہتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ آپ کی دعا ہے، حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اسم اعظم کا درجہ رکھتی ہے یہ دعا۔ اگر کوئی بندہ 11 مرتبہ اس آیہ کریمہ کو پڑھ کے دعا کرے تو یقین سے کرے گا، تو جو دعا کرے گا اللہ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ جب دعا کی قبولیت میں تاخیر ہوتی ہو تو یہ آیہ کریمہ پڑھ کر کے دعا کیا کریں، بہت برکت ہے اس آیہ کریمہ کی۔ یہ یونس علیہ السلام کی دعا ہے، آپ نے پڑھا اور اتفاق سے آپ بھی مچھلی کے پیٹ میں 40 دن رہے، اور جس وقت عاشورہ کا دن آیا تو اللہ نے عاشورہ کے دن حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا فرمائی، وہ بھی عاشورہ کا دن تھا۔ داستان طویل پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا جو ہے وہ جیل خانے سے نکلنا، حضرت ادریس علیہ السلام کا جو ہے وہ آسمان کی طرف اٹھایا جانا، یہ سب عاشورہ کے واقعات ہیں۔ اور پھر جب دنیا ختم ہوگی، یعنی دنیا کا جو آخری دن ہوگا وہ بھی عاشورہ کے دن، یعنی دنیا جب ختم کر دی جائے گی تو بھی وہ دن عاشورہ کا ہی دن ہوگا۔ لیکن یہ سارے واقعات اپنی جگہ ہیں۔ جس واقعے نے سارے واقعات کو اپنے اندر چھپا لیا، سمیٹ لیا، وہ واقعہ ہے واقعہ کربلا۔ ایسی سادہ بھی اور رنگین بھی یہ داستان ہے کہ جتنے دکھ، جتنے آزمائش، جتنی تکالیف کا انسان تصور کر سکتا ہے وہ ساری کربلا میں سمٹ آتی ہے۔ اور اہل البیت نے، نبی کی آل پاک نے وہ امتحان دیا، کوئی اور دے ہی نہیں سکتا۔ حضرت سید ادیب لائل پوری نے بہت اچھی بات کی، کہتے ہیں آل نبی کا کام تھا، آل نبی ہی کر گئے۔ آل نبی کا کام تھا، آل نبی ہی کر گئے، کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب رہت پر۔ تو یہ جس کا کام تھا اللہ نے اسی سے لیا، اور امام علی مقام کو اسی لیے اللہ پاک نے پیدا فرمایا تھا۔ تو آج ان کی شہادت کا دن ہے اور بہت مبارک دن ہے، برکت والا دن ہے۔